میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر خوشخبری ملے گی۔ یہ خفیہ تسبیح جو پڑھتا ہے 24 گھنٹوں میں اس کی حاجات اور مرادیں اللہ تبارک و تعالی غیب سے پوری فرما دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک ایسا وظیفہ آج آپ کو بتا رہا ہوں جو صرف اور صرف 24 گھنٹے کے اندر، یعنی صرف ایک دن کے اندر ہی اپنا کام پورا کر دیتا ہے، آپ کی خواہش کو پورا کر سکتا ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو دلی مراد ہے، اسے پورا کر سکتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک ہی وقت یہ وظیفہ پڑھنا ہوتا ہے، ایک وقت اور جو الگ الگ وظائف ہوتے ہیں اسی وقت میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں کہ جو لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، ہر طریقے کی چیزیں دیکھ کر پڑھ کر دعائیں پوری نہیں ہو رہی، خواہشات پوری نہیں ہو رہی، کامیابی نہیں مل رہی، تو آج میرا بیان سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی ضروریات ہیں، اللہ تبارک و تعالی وہ ضرور پوری فرمائے گا۔ لوگوں کے بہت زیادہ قرضوں کی ادائیگی ہوئی، اس وظیفے کے ذریعے بڑے بڑے مقصد پورے ہوئے، بڑے بڑے انٹرویو پاس ہوئے، لوگ بڑے بڑے عہدوں تک پہنچے۔ لوگوں نے اس وظیفے کے ذریعے ایک بار ہی وظیفہ پڑھا اور اپنی برسوں کی من پسند مرادیں پوری کروائیں۔ تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور اس وظیفے کی چند شرائط میں سے یہ ہے کہ آپ نے یہ باوضو پڑھنا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کے دل کے اندر سچا پکا یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ یقین نہیں ہو یا یقین میں ذرا سا بھی شک ہو تو کوئی بھی وظیفہ یا کوئی بھی عمل کام نہیں کرتا۔ تو یہ چیز کا خیال ضرور رکھیے گا کہ جس چیز کا یقین ہو وہی وظیفے کو پڑھے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ آپ کو خوشخبری نصیب ہوتی ہے، ایسے راستے آپ کے لیے کھولتا ہے۔ میں کیا ہی کہوں اس وظیفے کی تعریف میں، اس وظیفے کی فضیلت میں کیا ہی بیان کروں۔ جب پڑھیں گے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے خود شیشے کی طرح سب کچھ صاف ہو جائے گا۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے اور جس کے شر سے بے خوف رہا جائے، اور تم میں سے برا شخص وہ ہے جس سے خیر اور بھلائی کی کوئی امید نہ رکھی جائے اور جس کے شر سے بے خوف نہ رہا جائے۔ زندگی میں مشاہدات اور تجربات اہم باتوں اور یادوں کا پتہ دیتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کیے گئے اعمال وقت کے دھارے میں بہتے چلے جاتے ہیں۔ اگر چراغ گل ہوتے ہیں تو یادوں کے چراغ روشن ہو جاتے ہیں اور یاد کرنے کے لیے الفاظ اور جملے باقی رہ جاتے ہیں، یا پھر وہی یادوں کے چراغ جو اچھے اعمال کرتا ہے فلاح پاتا ہے، اگر ایک برائی کرے گا تو برائی کرتا چلا جائے گا۔ انسان کے نیک اعمال سیلاب کا رخ موڑ دیتے ہیں، آندھی اور طوفان بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ اچھا انسان، ناظرین، ریاضی کے صفر کی طرح ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، پر وہ جس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کی قیمت 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے اپنے کردار کو جتنا اچھا رکھ سکتے ہیں رکھیے، کیونکہ موت انسان کو مار سکتی ہے مگر اچھے کردار والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اور اچھے الفاظ میں۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی کندہ ہوتی ہیں۔ اچھے اور شریف انسان کی پہچان یہی ہے کہ جب کوئی اس کے ساتھ سختی کرے تو وہ سختی سے پیش آتا ہے، جب اس سے کوئی نرمی کرے تو وہ نرم ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس برے انسان سے جب کوئی نرمی سے بات کرے تو وہ سختی سے پیش آتا ہے، اور جیسے ہی کوئی اس کے ساتھ سختی کرے تو وہ فوراً دھیما ہو جاتا ہے۔ اچھا انسان کسی کا دیا ہوا دکھ بھلا دیتا ہے، مگر دی ہوئی محبت اور شفقت کبھی نہیں بھلاتا۔ اچھے انسان ہو لیکن کبھی دوسروں کو اس کا یقین دلانے کی کوشش مت کریں۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ کوئی بھی شخص الفاظ کا چناؤ اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے، جتنا ظرف ویسے الفاظ، اور ظرف دو چیزوں کا پتہ دیتے ہیں، ایک تربیت کا اور دوسرا نیت کا۔ چھوٹے ظرف کے آدمی کو بڑا عہدہ اور رتبہ مل جائے تو آدمی بڑا نہیں ہوتا، بلکہ منصف کی مٹی پلید ہو جاتی ہے۔ جو مخلوق سراپا خیر وہ فرشتہ، جو سراپا شر وہ شیطان، اور جو شر اور خیر کا مجموعہ وہ انسان۔ ہر انسان میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ انسان کو خیر کو ظاہر کرنا چاہیے تاکہ وہ اچھا انسان بن سکے، اور انسان کے لیے تزکیہ نفس ناظرین بہت ضروری ہے۔ جب تک وہ اپنے نفس پر قابو نہیں پائے گا، اچھا انسان بننا انتہائی مشکل ہے۔ اچھا آدمی بات کرے تو اس کی بات میں وزن ہوتا ہے، اگر وہ گفتگو کر رہا ہے تو اس کی اہمیت ہوگی، دلائل سے بات کرے تو اہمیت مزید بڑھ جائے گی۔
وہ اپنی بات کرنے میں جس قدر دلائل دے گا اسی قدر اس کی بات کی اہمیت ہوگی۔ شیشے پر ریت مٹی لگ جانے سے کپڑا لگا کر صاف کریں تو وہ شفاف ہو جاتا ہے، لیکن کپڑے کو صاف کرنے کے لیے صابن اور پانی کا استعمال لازمی ہے۔ اگر سونے میں کھوٹ ہے تو وہ پانی یا صابن سے نہیں نکلے گی، اس کے لیے آگ میں سونے کو پگھلانا ہوگا، اور سونے کے پگھلنے کے بعد ہی اس میں جو ملاوٹ ہوتی ہے وہ الگ ہو پاتی ہے۔ اسی طرح کھوٹ دور کرنے کے لیے آگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان کے اندر کے کھوٹ نکالنے کے 2 طریقے ہیں۔ انسان برائیوں سے دور نیک زندگی گزارے، اپنے آپ کو نیک اعمال پر ڈھالے، کھوٹ نکال دے تو نفس کا تزکیہ ہو جائے گا۔ انسان اپنی زندگی میں گناہ کرتا رہا، ہر طرح کی برائیوں کی طرف بڑھتا رہا، جب تک وہ اپنے آپ کو بدعمالی سے دور نہ کرے تو تزکیہ نفس ممکن نہیں۔ جتنا زیادہ سوچیں گے اتنی زیادہ اذیت میں رہیں گے۔ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں یا پھر مصروف کر لیں۔ کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہیں کہ انسان پیٹ بھرتے وقت اپنی اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اور خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ رشتہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت، مطلب اور غرض سے نہیں۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دے پاتا ہے جو کہ اس کے اپنے پاس ہوتا ہے۔ انسان خود عظیم نہیں بلکہ اس کا کردار عظیم ہوتا ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جس سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ اچھا اور قیمتی لباس انسان کی پہچان نہیں بلکہ اچھا اخلاق اور اس کا ایمان ہے۔ برائی کسی بھی روپ میں ہو وہ برائی ہے، اور برائیوں سے دور جاتے جائیں گے، معافی کے خود بخود قریب ہوتے جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ برائی خواہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ نیک اعمال صالحین کے لیے نہایت بدصورت ہے۔ ہمیں کبھی وہ کام نہیں کرنا چاہیے جسے ہم کرنا نہ چاہیں۔ ایسا کرنے سے ہم اپنی زندگی میں وہ کر پائیں گے جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر خوش رہنا ہے تو 2 چیزوں کو بھول جائیں، برا سلوک جو کسی نے کیا اور وہ اچھا عمل جو ہم نے کسی کے ساتھ کیا۔ 4 چیزوں کو ہمیشہ سنبھالیں، نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو اور راستے میں نگاہ کو۔ زندگی خود بخود سنبھل جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک مینا نے چڑیا سے پوچھا کہ انسان ہر وقت دکھی، پریشان اور افسردہ کیوں رہتا ہے؟ چڑیا نے سوچ کر کہا کہ شاید انسانوں کو اللہ پر کامل یقین نہیں ہے، اسی لیے وہ پریشان، دکھی اور افسردہ رہتے ہیں۔ جن کا اللہ پر کامل یقین ہوتا ہے وہ ہماری طرح پرسکون اور مطمئن زندگی گزارتے ہیں۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری ہوئی اچھی باتوں اور عادتوں کو ایسے چنیں جیسے پرندے اپنی زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ 3 چیزیں انسان کو ہمیشہ ذلیل کرتی ہیں: چوری، چغلی اور جھوٹ۔ 3 چیزیں ہمیشہ پاک رکھیے: لباس، جسم اور خیالات۔ 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھیے: موت، احسان اور نصیحت۔ 3 چیزیں قابو میں رکھیے: زبان، نفس اور غصہ۔ 3 چیزیں باقاعدگی سے پڑھیے: نماز، قرآن اور درود۔ 3 چیزیں چھوٹی مت سمجھیے: فرض، قرض اور مرض۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا۔ اگر یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ملے گی۔ اگر کسی کو ناحق لوگ پریشان اور اذیت دیں گے تو وہ خود بھی تنگ، پریشان اور اذیت میں مبتلا ہوں گے۔ اس لیے اچھا انسان بننے کی کوشش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خوبصورت قول ہے کہ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لینا کہ اللہ کے یہاں تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یا علی، انسان کب برا بنتا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ برا انسان بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کبھی سوچا ہے کہ اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا ہی کیوں ہوتا ہے؟ اچھائی کے بدلے میں اسے رسوائی ہی کیوں ملتی ہے؟ خوشحالی کے بدلے تنگ دستی کیوں ملتی ہے؟ صحت کے بجائے بیماریاں کیوں ملتی ہیں اور خوشیوں کے بجائے غم کیوں ملتے ہیں؟ نیک اور اعمال صالحہ کے باوجود، صدقہ خیرات کرنے کے باوجود، اچھے اخلاق ہونے کے باوجود اسے پریشانیاں اور مصیبتیں کیوں ملتی ہیں؟ سب سے پہلے جان لیجئے کہ اچھا انسان ہے کون۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔
رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ مجھے کچھ اڑا دو، مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ وہ کہتی کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں۔ پھر کہتی ہیں آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مطلب کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جو مہمان آتے ہیں ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں سے سچ بولتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ سب اچھی عادات ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، اچھے انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ اچھے انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ کبھی کمزور یا غریب انسان پر ہاتھ نہیں اٹھاتا اور نہ ہی اس کی تذلیل کرتا ہے۔ اچھے انسان کی یہ بھی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے دشمن کے لیے بھی اچھے الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ اچھے انسان کی یہ بھی خوبی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے عزت اور تکریم اور ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے۔ اچھے انسان کبھی بھی دوسروں کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا۔ اچھا انسان لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا۔ اچھے انسان کی ایک یہ بھی بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ دوسروں پر کبھی طنز نہیں کرتا۔ اچھے انسان کی یہ بھی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ دوسروں کو کبھی گالی نہیں دیتا۔ اچھے انسان کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اچھا انسان ہمیشہ وہ کام کرتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہو، اور اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ باب العلم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ ناظرین، آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ انسان کو عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے کر ڈوبتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ معافی کا مطلب گلے لگانا نہیں، بلکہ یہ عہد ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی وہ میں نے اسے نہیں دینی۔ اس لیے اگر کوئی آپ کا دل دکھائے، کوئی آپ کو اچھائیوں کے باوجود آپ کے ساتھ برا کرے تو اسے معاف کر دیا کریں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، بلکہ پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اس لیے اگر آپ اچھے ہیں تو اچھے بنے رہیے، کسی کو ثابت کرنے کی کوشش مت کیجیے کہ آپ کتنے اچھے ہیں، کیونکہ اللہ دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں لٹکا دے تب بھی اطمینان رکھنا، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اتنے بھی خشک نہ بنو کہ تم توڑ دیے جاؤ، اور اتنے بھی نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ اللہ کبھی کسی انسان کو خسارے میں نہیں رکھتا، وہ ہمیشہ انسان کو وہ شے عطا کرتا ہے جو اس کے لیے بہترین ہوتی ہے، مگر ناشکرہ انسان وہ فائدہ دیکھنے سے قاصر رہتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے انسان، تو کہتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے جدا کر دیا جاتا ہوں، کبھی بیماری سے، کبھی عداوت سے، کبھی غلط فہمی سے، کبھی موت سے، ہر قیمت پر مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اے نادان، تو وہ خوش قسمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے غیرت کھائی ہے کہ حقیقت میں اللہ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور تو غیر کا ہونا چاہتا ہے۔ غیر کے پیچھے بھاگے گا تو اللہ تجھے اسی کے ہاتھوں توڑے گا، اور جب تو اللہ کا ہو جائے گا تو ساری مخلوق تیرے قدموں میں لا بٹھائے گا، تیرے رشتہ دار، تیری محبتیں، تیری آسائشیں تجھے لوٹا دی جائیں گی، تیری دولت تجھے واپس لوٹا دی جائے گی، اور جن سے تم محبت رکھتے تھے وہ رویا کرتے تھے، اب وہ تیرے لیے روئیں گے، مگر اب تیرا دل ان سے بے نیاز ہو چکا ہوگا۔ جب تک تو ان چیزوں کو دور نہ کرے گا یہ تجھے تکلیف دیں گی۔ بے شک ہر محبت دکھ دیتی ہے سوائے اللہ کی محبت کے۔ ناظرین، سچے انسان میں پھر ایک برائی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ سب کو اچھا سمجھ لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی کسی سے نہ ڈرے سوائے خدا کے، اور نہ کوئی کسی سے امید رکھے سوائے اللہ کے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔
ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا، یا علی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین پر ہزاروں نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں، تو یہ دکھ، تکالیف، بیماریاں، پریشانیاں اللہ نے کیوں پیدا کی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے دکھ کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت دکھ ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ یا علی، دکھ بھی کوئی نعمت ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے شخص، دکھ انسان کو مضبوط بناتا ہے اور خوشیاں انسان کو کمزور کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے، جسے عظیم مقام دینا چاہتا ہے، تو اسے تکلیف، دکھ اور درد کی راہ بخشتا ہے، تاکہ وہ مضبوط بن کر اتنا سیکھ لے کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ یاد رکھنا، انسان کا دکھ انسان کو سکھانے کے لیے آتا ہے۔ جب تم اس دکھ سے سیکھ لو گے جو وہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے، تو تمہارا دکھ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ سب سے پہلے شروعات میں 3 مرتبہ یا پھر 1 مرتبہ، وقت کم ہے تو ایک بار پڑھ لیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، لہٰذا کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے 1 مرتبہ ساتھ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن عظیم کی سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ناظرین، سورۃ الفاتحہ آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اور جیسے ہی آپ 41 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے اتنی ہی بار درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے اس وظیفے کے شروعات میں پڑھا تھا۔ ناظرین، جس بھی حاجت کے لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھا ہے وہ دل میں ہونا چاہیے، اور یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ وظیفہ ختم کرنے کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور سچے دل سے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، میرا یہ مقصد ہے، مجھے اس مقصد میں کامیاب فرما، یا جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، اس کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ رو رو کر، گڑ گڑا کر اور یقین سے دعا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قائم ہے، وہ کرم کرنے والا ہے، وہ دلوں کے راز جانتا ہے، وہ ہر چیز میں آپ کو کامیابی دلا سکتا ہے، بشرط یہ کہ آپ کا یقین کامل ہو۔ تو ناظرین، یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا ضرور کرنی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پورے یقین سے کہتا ہوں کہ آپ اللہ رب العزت سے جو کچھ بھی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا انتہائی طاقتور صفاتی انعام یا رحمانو کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔